یہ مغیرہ ابن شعبہ ہمارے نزدیک شیعہ مذہب کے نزدیک، بلکہ اگر انصاف ہو تو سب مسلمانوں کے نزدیک نہایت ہی فاسق انسان ہے، کیونکہ مخالفین کے کتب میں موجود ہے کہ اس کی مذمت میں اور اس کے فسق میں ابھی تک مجھے یہاں یاد پڑتا ہے، میں نے کئی سال پہلے اس کی تحقیق کی تھی، ابھی مجھے یاد پڑتا ہے لیکن دوبارہ تھا ابھی مجھے کل ارادہ تھا کہ میں اس مطلب کو دوبارہ دیکھ لوں تاکہ میرے ذہن میں ریفریش ہو جائے تو، لیکن بعد میں بھول گیا کہ یہ آیہ شریفہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اس کا جب کوئی ایک فاسق شخص کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کو یقین نہ کرو، پہلے تحقیق کرو۔ فاسق اگر خبر لے کے آتا ہے پہلے اس کی باور نہ کرو، اس کی تحقیق کرو۔ تو مخالفین کے کتب میں یہی ہے کہ اس کے ایک شان نزول یہی مغیرہ ابن شعبہ ہے، اس کو صدقات کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا اور وہاں پہ اس نے فراڈ کیا تھا، واقعہ اس کا انہوں نے لکھا ہے، ابھی تو جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ کے متعلق ہے۔ اچھا، لیکن مغیرہ ابن شعبہ خود نہایت ہی فاسق انسان ہے ہمارے مذہب کے نزدیک، اور اس کے جو کرتوت ہے مخالفین کے مذہب میں، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی تالیف الکلینی الجزء الثامن، 8واں مجلد ہے کافی شریف کی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 179 میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق قرآن ناطق بحر حقائق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کوئی بھی نجوہ ہو، سرگوشی کی بات ہو، آپس میں کیا ہو، سازش کی بات ہو، ایک 2-3 آدمی منافق جمع ہو گئے، یہ آپس میں سازش کر رہے ہیں، 3 ہے تو چوتھا ان کا کون ہے؟ اللہ ہے، 5 ہے تو چھٹا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ تم اگر آپ وہاں پہ جا کے مخفی گاہ میں منافق جا کے فراڈ کرتے ہیں اور وہ آپس میں جا کر سازشیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، تو دیکھنے والا، سننے والا، وہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی خبر اگر وہ مصلحت جانے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتا ہے۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، اور 3 سے کم بھی ہوں تو اللہ، 1 آدمی بھی ہو، 2 بھی ہوں، اللہ وہاں پہ ہے، 6 سے زیادہ بھی ہو تو اللہ موجود ہے، أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں بھی ہوں، ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، روز قیامت خبر دے گا کہ تم وہاں پہ 2 3 4 5 آدمی وہاں پہ تم اکٹھے ہو گئے اور تم نے وہاں پہ نجوا کیا، تم نے وہاں پہ سازش بنایا اسلام کے خلاف، اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف، تو اللہ اس کا حساب لے گا یوم القیامہ۔ قال قرآن ناطق بحر حقائق، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نزلت هذه الآیت فی فلان و فلان و ابی عبیدہ الجراح، اس آیت کا شان نزول فلانی اور فلانی میں ہے، یعنی اول و ثانی کے متعلق ہے، ابو عبیدہ جراح و عبد الرحمن ابن عوف، اور وہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف بھی تھا، وسالم مولا حذیفہ وہ بھی تھا، والمغیرہ ابن شعبہ۔ یہ کہاں کا؟ یہ صحیفہ ملعونہ کی کہانی ہے کہ یہ لوگ کعبے میں جمع ہو گئے تھے، انہوں نے آپس میں ایک عہد کیا تھا، وہ عہد کیا تھا وہ بھی آئے گا، حیث کتبوا الکتاب بینہم، انہوں نے آپس میں عہد کیا اور آپس میں کعبے کے داخل، کیونکہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی وہ عزیز تھا، محترم تھا عربوں کے نزدیک، انہوں نے آپس میں تعہد کیا کعبے میں، وتعاہدوا وتوافقوا، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا اور موافقت کیا اور ایک پیکٹ بنایا، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، لئن مضى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو، لا تکون الخلافت فی بنی ہاشم ولا النبوہ ابدا، ہم یہ کام ارگز نہیں دیں گے کہ خلافت اور نبوت دونوں بنی ہاشم میں جمع ہوں، یہ کبھی ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے عہد بنایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارادہ ہے کہ اپنے بعد اپنے بھائی اور اپنے داماد اور اپنے نفس نفیس امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بنا دے اور ان کو مسلمانوں کے سربراہی اور قیادت اور سیاسی حکومت ان کے حوالے کر دیں، تو ان کو ہم کبھی اس بات کا اجازت نہیں دیں گے اور اس پہ کام کریں گے، اور اس کے لیے ہم جو بھی ضروری قدم اٹھانے ہیں وہ ہم اٹھائیں، ٹھیک ہے نا۔ جب انہوں نے کعبے میں جا کر اس کی روایت کی ہے کہ بہت زیادہ ہے اس واقعے کے، ان لوگوں نے وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، تو جب انہوں نے یہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کیا گیا تھا، تو اس وقت یہ آیہ نازل ہوا، فانزل اللہ عز وجل فیہم هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمایا،
قوله عز وجل. اچھا یہ آیت نازل فرمائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ مغیرہ بن شعبہ اس واقعے میں شریک ہیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ دوسرا آیا کیا ہے؟ ام ابرموا ابراما فإنا مبرمون. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا؟ ابرمو یعنی کوئی بہت ہی پکا کام کرنا، کوئی بہت ہی ایسا کام کرنا کہ جس میں کوئی خلل نہ ہو. مثلا آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں نا، ایسی کتاب لکھتے ہیں کہ بہترین کتاب، کہ کوئی اس کتاب میں کوئی شک نہ کر سکے، کوئی رد نہ کر سکے. یا آپ مثلا ایک ایسا فوجی منصوبہ بناتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی کو کوئی عیب نظر نہ آئے، اس کو بولتے ہیں ابرام. تو منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ابرام کیا ہے، کہ انہوں نے کوئی بہت ہی پکا کام کیا ہے. اگر انہوں نے پکا کام کیا ہے تو فإنا مبرمون، میں اللہ ہوں، میں سب سے زیادہ پکا کام میں کروں گا. پکا کام تو میرا کرنا ہے، جس کے کام میں کوئی عیب نہیں ہے، جس کے قدرت میں، جس کی طاقت میں، جس کے علم میں کوئی حد ہی نہیں ہے، بے انتہا. پکا کام تو اللہ کرتا ہے. ام یحسبون، یا وہ یہ سمجھتے ہیں انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یا یہ منافق ہی سوچتے ہیں کہ ہم ان کے سر کو آپس میں وہ جا کر کعبے میں جو وہ پیکٹ بناتے ہیں، آپس میں نجوا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں یا ان کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے فوراً خلافت پہ ہم قبضہ کر دیں گے، اور خلافت کو بنی ہاشم میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ جانے پہ کبھی اجازت نہیں دیں گے. تو کیا ہے ان کے سر اور نجوا، اس منصوبہ بندی، اس سازش کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سنتے؟ بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، جی ہرگز نہیں، ہمارے فرشتے موجود ہیں اور وہ لکھتے ہیں جو بھی اپنے نجوا میں کہتے ہیں. عثمان نے کیا کہا، مثلا عمر نے کیا کہا، مغیرہ ابن شعبہ نے کیا کہا، سالم مولا حذیفہ نے کیا کہا، ابو عبیدہ الجراح نے کی، جتنے یہ سقیفے والے لوگ پہلے سے منصوبہ بنا چکے تھے، انہوں نے جو بھی کچھ کہا ہے اسی وقت ہم لکھ چکے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ چکے ہیں. قال وهاتان الآیتان نزلتا فیہم ذالک اليوم. حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں بھی اسی دن جب انہوں نے یہ منصوبہ بندی کیا تھا، اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لعلک ترى انه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب الا يوم قتل الحسین علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ جس دن انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، شاید تمہیں پتا ہو، یہ الفاظ ہیں لعلک ترى، شاید کہ تمہیں پتا ہو، شاید کہ تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ جس دن انہوں نے کعبے میں جا کر ان لوگوں نے، ان خبیثوں نے منصوبہ بنایا تھا، تو وہ دن مصیبت کے لحاظ سے اور اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کے لحاظ سے اس طرح تھا یوم قتل الحسین، امام حسین علیہ السلام کے قتل کے برابر جتنا مصیبت ہے اسی جتنا مصیبت تھا، مصیبت ہے اس دن. اگر تم لوگ سوچو، اگر تمہیں فکر ہے، جس دن ان لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف، تو وہ دن اتنا بڑا مصیبت کا دن ہے جیسے یوم قتل الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت والی دن، یعنی یوم عاشور. وهكذا كان في علم الله عز وجل، في علم سابق علم الله عز وجل، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں شروع سے پتا تھا کہ دنیا میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا. الذي اعلمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا، خبردار کیا تھا. ان اذا کتب الکتاب قتل الحسین، کہ جب انہوں نے کتاب لکھا وہاں پر اپنا جو کتاب کا مطلب ہے یعنی کانٹریکٹ، کیا بولتے ہیں آپس میں جو تعہد نامہ، عہد نامہ، جنہوں نے جو عہد نامہ لکھا تھا اسی وقت امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے تھے. یوم قتل الحسین، حسین علیہ السلام کب قتل ہوئے تھے؟ جو حسین علیہ السلام اس وقت قتل ہوئے تھے جب انہوں نے آپس میں جا کر منصوبہ بنایا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے. وخرج الملک ببنی ہاشم، اور بنی ہاشم کے ہاتھ سے یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ سے حکومت نکل جائے گی. تو یہ بھی اللہ کے حکم میں تھا، اللہ کے علم میں تھا. فقد کان ذالک کلو، یہ سب واقع ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ دو آیتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں عزیزوں، آپ نے دیکھا حدیث شریف میں ایک آیا ہے سورہ مجادلہ میں آیہ نمبر یہ ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة، یہ آیہ نمبر 7 ہے سورہ مجادلہ میں. اور دوسری جو ہے وہ ہے ام ابرموا، یہ ہے سورہ زخرف میں، ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون. یہ آیہ نمبر 80
79 اور 80 ہے. یہ کتاب کتاب الاغانی لابی الفرج الاسبہانی، المجلد السادس عشر، 16واں مجلد، چاپ دار صادر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ سنہ 2005 میں چھپی ہے. اخبار المغیرہ ابن شعبہ ونسبہ، مغیرہ ابن شعبہ کے احوال اور ونسبہ اور اس کی نسب. یہاں پہ وکان المغیرہ من ابن شعبہ من دہات العرب وحزمتها، نہایت ہی مکار، یعنی عرب میں سب سے مکار اور سب سے چالاک اور سب سے سیاست باز شخص کون تھا؟ مغیرہ ابن شعبہ. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انصاب الاشراف میں، کتاب انصاب الاشراف چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر، یہ کون سے مجلد ہے؟ مجلد نمبر 13 13واں مجلد. یہاں پہ صفحہ نمبر 348 میں یہ اشعار کافی مشہور ہیں. حسان بن ثابت انصاری جو صحابہ میں سے ہیں اور شاعر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے کہ یہ شعر کہے ہیں. ان کے ایک شعر ہے مغیرہ کے متعلق، اور یہ کافی مشہور شعر ہے مختلف. لو ان اللؤم ينسب كان عبدا قبیح الوجه اعور من ثقیفی، وقال حسان بن ثابت في المغیرہ. حسان بن ثابت کے شعر مغیرہ، یہی مغیرہ ابن شعبہ کے متعلق، صحابی کے متعلق. لو كان اللؤم، اگر پھستی اور کمینہ پن، پھستی اور کمینہ پن یہ ایک صفت ہے نا، یہ کوئی شخص تو نہیں ہے. اگر یہ پھستی اور کمینہ پن، اگر یہ شخص بن جائے، انسان ہو، اگر یہ مجسم ہو جائے اسی طرح، یہ تو صفت ہے، کمینہ پن، پھستی، رذالت، یہ تو لوگوں کے وجود میں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ایک شخص ہو، شخص کی صورت میں ظاہر ہو، لو ان اللؤم ينسب كان عبدا، یہ کیا کون؟ قبیح الوجه اعور من ثقیفی، یہ وہ غلام ہوگا جس کا چہرہ بہت ہی کری ہے اور وہ ایک آنکھ والا، کیونکہ یہ مغیرہ بن شعبہ آور تھا، اس کے ایک آنکھ بندہ تھا. یہ وہی بندہ ہے جو ثقیف میں سے ہے. پر کہتا ہے ترکت الدین والاسلام جہلا غداة لقیت صاحبۃ النصیف. یہ اس کا بہت مشہور واقعہ ہے، کیونکہ عمر نے اس کو بصرے کا گورنر بنایا تھا عمر کا زمانے میں، مغیرہ بن شعبہ. وہاں پہ ایک صحابیہ تھی، اس کا نام ام جمیل، انصار میں سے تھی، اور اس کا شوہر ابھی عبداللہ ابن عتیقہ، اس طرح کچھ نام ہے بھی، میں دیکھ، وہ شوہر بھی اس کا صحابی. تو یہ ملعون شخص، یہ بھی مغیرہ بھی صحابی ہے، اور وہ ام جمیل وہ بھی صحابی ہے، اور اس ام جمیل کا شوہر وہ بھی صحابی ہے. تو یہ ملعون شخص، اس کا زنا کا واقعہ بہت مشہور ہے، اور 4 شہود نے اس کو دیکھے، ٹھیک ہے نا، 4 شہود نے دیکھے اس کو، اور انہوں نے آ کے پھر اس کے بعد وہاں سے زنا کر کے جب یہ واپس نکلا تو دیکھا، کیونکہ کھڑکی کوئی کھلا تھا، کچھ کھلا تھا، ان لوگوں نے دیکھا وہ زنا کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے نماز پڑھنے نہیں دیا اس کو، نماز پڑھانے نہیں دیا اس کو، کہ تو ایسا زانی آدمی ہے، تو ادھر ادھر جا کے زنا کرتا ہے، پھر آ کے ادھر ہمیں نماز پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو بات عمر تک پہنچ گیا کہ بھائی یہ جو آپ کا گورنر ہے وہاں پہ بصرے میں، اس کو اس پہ زنا کا اتہام ہے. تو عمر نے ان سب کو بلایا مدینہ. جب مدینہ میں آئے تو وہاں پہ عمر نے ان سے شہادت طلب کی. شہادت سے پہلے زیاد ابن ابی جو ہے، زیاد ابن ابی جو بعد میں زیاد ابن ابی سفیان کہلایا، اس سے پہلے اس نے بات کی عمر کہ دیکھو تم ایسا شہادت نہ دو جس سے لوگوں کی بے عزتی ہو، یعنی پہلے سے اس کو سمجھا دے. اور جب وہ شہادت دینے کے لیے آئے، 3 شاہد جب آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. جب نصب الرایہ وغیرہ میں اس کی روایت موجود ہے، جب زیاد بن نبی شہادت دینے، اور میں یہ عمر کے متعین میں ہے، اس نے مغیرہ بن شعبہ سے رد حد کیا ہے، اس نے حد جاری نہیں ہونے دیا ہے، کیونکہ اس کا اپنا گورنر تھا، اس نے ساتھ دیا. جب زیاد بن نبی کی باری آئی شہادت دینے کی تو عمر نے زور سے اس پہ چیخ مارا کہ تم جو ہے، اس کو بولیا سلیخ العقاب، زور سے بولا اس کو. تو راوی کہتا ہے کہ جب ابو عثمان النہدی جب یہ روایت کر رہا تھا تو اس نے عمر ہی کی طرف اس نے چیخ مارا مجھ پہ، کہ عمر نے اس طرح چیخ مارا، تو میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا، اس طرح زور سے چیخ مارا تھا. تو عمر نے اسی طرح اس پہ زور سے چیخ مارا کہ تم اچھی شہادت دے، ٹھیک ہے نا. وہ تو سمجھ گیا، وہ ڈر گیا آدمی، شہادت دینے والا ڈر گیا کہ میں کیا. اس نے کہا کہ میں نے بہت قبیح منظر دیکھا. اس نے نہیں کہا کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا وہ ڈر گیا. عمر جب اس نے کہا کہ کیوں ہی اس نے یہ جملہ کہا میں نے قبیح منظر دیکھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زنا. تو عمر نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، مغیرہ بچ گیا. مغیرہ کو اس نے اس طرح بچا دیا مغیرہ سے. اور پھر ان 3 بیچارے شاہدوں، جو شاہد وہ صحابی تھے، ان پہ حد جاری کر دی، قذف. یہ کافی مشہور واقعہ ہے. اسی کے متعلق حسان بن ثابت کہتا ہے ترکت الدین والاسلام جہلا، تم نے دین اور اسلام کو جہل اور بدبختی کے لیے وجہ سے چھوڑ دیا. غداة لقیت صاحبۃ النصیف،
کہ تم نے اب جب اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو اس کے ساتھ زنا کے چکر میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کتاب شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید الجزء الثانی عشر۔ اچھا جو اس کا زنا کا جو واقعہ ہے وہ آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی رہی تو متاعن عمر میں ہم اس کو بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، مغیرہ بن شعبہ کہ عمر نے کیسے اس کو حد سے بچایا، اور بعد میں عمر نے خود اعتراف کیا، بعد میں مکے میں جب کہتے لوگ عمر نے خود اعتراف کیا کہ تو نے واقعا زنا کیا تھا، میں نے تجھے بچایا، اور مجھے ڈر تھا اس وقت کہ مجھ پہ آسمان سے پتھر نازل نہ ہو۔ عمر کا خود اپنا اعتراف، یہ سب مخالفین کے کتب میں۔ یہ شرح ابن ابی الحدید ہے نہج البلاغہ میں جزء ثانی عشر، چھاپ عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاؤ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 239 میں، 239 میں وقد روى المدائنی، مدائنی نے روایت کی ہے ان المغیرۃ کان ازنى الناس فی الجاہلیہ، اسلام سے پہلے تو زنا تو اس کے لیے پانی پینے کی طرح، صبح شام زنا کرتے رہو، ازنى الناس، بہت ہی زناکار آدمی تھا اسلام سے پہلے۔ فلما دخل فی الاسلام قیدہ الاسلام، اور جب یہ مسلمان ہوا، یہ بھی تو طلقاء میں سے تھا، زبردستی مسلمان ہوا، کوئی رضا رغبت سے پیار سے تو مسلمان نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوتا تو قتل ہو جاتا۔ تو جب مسلمان ہوا ہے تو اسلام کا جو اسلام نے تو اسلام اس کے لیے ایک زنجیر بن گیا، اسلام اس کے لیے زنجیر بن گیا کہ یہ تو عادی تھا زنا کا، اب وہ اسلام کی وجہ سے یہ تو اتنا زنا تو نہیں کر سکتا تھا۔ وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته البصرة، اور وہی عادت اس میں تھی زنا کی، جب بصرہ میں یہ گورنر بنایا نا تو پھر وہی جو ہے دوبارہ ظاہر ہو گیا اس کی زنا کی عادت۔ اچھا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس کے زنا کا، تو یہ مغیرہ ابن شعبہ روایت کرتا ہے۔ مغیرہ تبری خود بھی شیعہ نہیں ہے، تبری خود ہمارے نزدیک کوئی معتبر نہیں ہے، اور تبری روایت کرتا ہے مغیرہ ابن شعبہ سے جو بہت ہی ایسا کمینہ انسان ہے جس کے لیے فسق کی آیت قرآن میں موجود ہے، جو اس کے زنا کا واقعہ کافی معروف و مشہور ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے نزدیک تو وہ اتنا بڑا فاسد و فاسق آدمی ہے کہ وہ صحیفہ ملعونہ کی کتابت میں کعبہ میں وہ موجود تھا غاصبین حق ولایت کے ساتھ۔